پانی بھی ہے. تو اس صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے. کسی بھی رشتہ داری یا قرابت داری یا دوستی ان کے انصاف میں رکاوٹ نہیں بنتی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد کرو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ کیا ہے؟ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں. جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، گواہی دیتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو گواہی دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ سچے رسول ہیں، سچے خدا ہے، معبود ہے، اب ہم نے ان کی پیروی بھی کرنی ہے. تو اس سے مراد قرآن اور حدیث کے تمام احکامات پر عمل کرنا. اس کے علاوہ لوگوں سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اپنے وعدوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے کیے ان کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ تاکید، یہ وہ وصیتیں ہیں جو ہم نے تمہیں کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تذکرون، نصیحت حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا، سبق حاصل کرنا کہ یہ معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، تو اس سے تم کچھ سیکھو. اور ذکر کا جو مطلب ہے، ایک مطلب یاد بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرواؤ. تو ذکر کا ایک مطلب نصیحت بھی ہے. اب دیکھیں، ذکر یاد کرنا، نصیحت کرنا، بار بار ان کو پڑھنا چاہیے، بار بار ان کو دہرانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی وصیتیں کی ہیں. تو ان کو آپ ایک پیج پہ لکھ سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ ان میں سے کتنے معاملات ہیں جن پہ ہم عمل کر رہے ہیں. نماز کے تذکرے، روزے کے تذکرے تو آتے رہیں گے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکمت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں کبھی کبھار، ان کے بارے میں بھی سوچتے رہنا چاہیے. خاص طور پہ جو رشتہ داروں میں انصاف کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں بڑا کم عمل اس پر ملتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ راستہ میرا ہے اور یہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو. تو یہ جو اللہ نے راستے کی وضاحت کر دی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ سیدھا نہیں ہے. تو جو سیدھا ہے پھر اس کی پیروی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے. اور شیطان نے اس کے ارد گرد بہت سی راہیں بنا دی ہیں، تو وہ راہیں شیطان کی راہوں پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے سیدھے راستے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بس تم پیروی نہ کرو ان رستوں کی جو متفرق ہیں، جو جدا جدا ہیں، جو تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فتفرق، پس وہ جدا کر دیں، بکم تمہیں، ان سبیلی، اس کے راستے سے. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب دوسرے رستوں کی بات آئی تو سبل جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور جب سیدھے راستے کی بات آئی تو سبیل استعمال ہوا. کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے زیادہ ہیں. گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں کہ آپ ایک، یہ نہیں ہے کہ اس کے اپوزٹ صرف ایک ہی ہے، ہر ایک الگ الگ طریقے سے اپنا اپنا طریقہ لیے کھڑا ہے، لیکن راستہ صراط مستقیم ایک ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور پھر یہ آیت تلاوت کی جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور جو اس کے ارد گرد دوسری راہیں ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ کیا ہے؟ متفرق راستے ہیں، ارد گرد والے. ادھر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں بلاتا ہے، بار بار بلا رہا ہے.
تو انسان بعض اوقات جو ہے نا اس کے شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھر ان رستوں پہ نکل پڑتا ہے۔ تو سب لوگوں کا اس پر اجماع بھی ہے کہ تمام دینوں میں سے صراط مستقیم صرف اسلام ہے، باقی سب رستے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اسلام میں بھی فرقے بنانے سے روکا گیا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ اسلام کے اندر خود فرقے ہیں، تو اسلام نے فرقہ واریت کا درس نہیں دیا، یہ فرقے انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ آپ اسلام کے اندر ایک ایسا رستہ دیکھیں جو بالکل سیدھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن و سنت کی راہ۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کو کنفیوز کر دیں گی، ٹھیک ہے؟ اسلام میں سیدھی راہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، جس پر وہ پہلے 3 زمانے گزرے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرار دیا ہے۔ تو سیدھی راہ تلاش کرنی ہو تو فارمولہ بہت آسان ہے، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں اور خود تدبر کریں، خود سوچیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے۔ جب کوئی خود نہیں سنتا، پڑھتا، تدبر نہیں کرتا، تو پھر اس نے لوگوں کی بات ہی ماننی ہے نا۔ اس کو ہر بات کے لیے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، مسئلے آپ پوچھتے ہیں، لیکن اب ہر ایک الگ الگ بتا رہا ہے، آپ نے کس کو ماننا ہے؟ جو آپ کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور جس کے لیے آپ کو دلیل مل جاتی ہے، سچی دلیل۔ وہ رستہ سیدھا نہیں ہوتا جس میں زیادہ لوگ چل رہے ہوں، یہ یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جس پہ جا رہی ہے نا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو میجورٹی جو ہے وہ کسی کام کی اتھارٹی تو نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ، اکثر لوگ تو غافل ہیں، اکثر لوگ تو مجرم ہوتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تقوی کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے ہے۔ تقوی صرف دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی دراصل دنیا کے اندر رہ کر وہ کام کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رکنا جن سے اللہ نے منع کیا، اس کا نام ہے تقوی، ٹھیک ہے؟ تقوی بہت کلرفل ایک وادی ہے، بہت خوبصورت رنگ برنگی زندگی ہے۔ تقوی بلیک اینڈ وائٹ زندگی نہیں ہے، اس کو ہم تقوی، یہ بڑا متقی انسان ہے۔ ہم متقی بولتے ہیں جو چلتے ہوئے کمر جھکا کے چلتا ہے، جو اپنی آواز کو بہت پست کر لیتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے۔ اپنے دلوں کو چیک کریں، کہیں دل فرعون اور جسم متقی بن گیا تو پھر اس متقی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو تنہائی میں گناہوں سے بچتا ہے نا، اصل تقوی تو اس کا ہوتا ہے۔ تو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو چیک کرنا ہے کہ تنہائی میں ہمارے پاس جو ہے اتنا نفس پہ کنٹرول ہے کہ ہم بچ سکیں۔ تو یہ ساری وصیتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں کی تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو شروع کہاں سے ہوئی تھی اور لاسٹ کہاں پہ ہوا؟ تقوی پہ۔ تو درمیان میں تذکرون بھی آیا کہ تم نصیحت پکڑو۔ تو نصیحت جب پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب نصیحت حاصل ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹکلی نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان سیکھتا ہے نا دنیا سے، پھر سیکھ کے اپنی ڈائری پہ لکھتا جاتا ہے، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا، یہ سیکھا۔ اب اس سیکھنے کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتا، اپلائی نہیں کرتا، اس سیکھے ہوئے سبق کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لاتا، تو کیا اس کا سیکھنا اس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ تو بالکل بھی نہیں دے سکتا نا۔ تو پہلے جو کل پڑھا اس آیت کی لاسٹ پہ تھا تعقلون، آج والی آیت کی لاسٹ پہ ہے تذکرون، اور پھر تتقون۔ تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے عقل حاصل کرو، جب عقل آ جاتی ہے، عقل ہوگی تو نصیحت حاصل ہوگی۔ جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کے سامنے پورے کی پوری عمارت گر جاتی ہے نا، وہ سوچتا ہے اچھا یہ فلاں میرے سے کام صحیح نہیں ہوگا، یا یہ فلاں وجہ سے ہے، یا اپنی یعنی مادی چیزوں کی ایسے وجوہات کو تلاش کرتا ہے جو ظاہری ہوتے ہیں۔ لیکن جو عقل والا ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. کرونا آ جاتا ہے تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کہ فلاں ملک نے یہ وائرس چھوڑا یا فلاں کی غلطی ہے، تو وہ حقیقت میں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ملی ہے. تو یہ ہے نصیحت پکڑنا. تو یہ کس کو نصیحت حاصل ہوگی؟ عقل والوں کو. تو عقل پہلے آئے گی، پھر کیا کرو؟ نصیحت کرو. اور جب نصیحت ملتی ہے تو نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس نصیحت حاصل کر کے لوگوں کو بتاتے جائیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. لیکن آپ جب جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں، جیسے ہی اپنی زندگی میں آتے ہیں، پھر سے وہی غلطیاں. تو ایسی نصیحت کا تو کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو متقی نہ بنا سکے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ عقل سے تقویٰ تک کا سفر، اور درمیان میں نصیحت آ جاتی ہے. تو یہ ترتیب ہے تقویٰ حاصل کرنے کی. اور اس سے ہمیں ایک یہ چیز سبق حاصل ہوتا ہے کہ تقویٰ کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے پاس نالج نہیں ہوگا. علم صرف کتابوں والا نہیں ہوتا. علم سے مراد غور و فکر ہے، تدبر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عقل جو ہے نا، دراصل غور و فکر کا ہی آپ نام سمجھ لیں. تدبر کرنا، عقل استعمال کرنا. عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، لیکن کچھ لوگ تو یوز کرتے ہیں اور کچھ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو عقل کا استعمال ہی دراصل عقل کا حق ہے. تو اس کا استعمال غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہوتا ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب یہاں پہ جو ثم ہے، یہ ترتیب جو ہے اس کی نزولی ترتیب نہیں ہے. مثلا پھر زمانے کی ترتیب نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. یہ ترتیب ہے ذکری، ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب ذکری ہے کہ یعنی اس بات کے بعد اب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن کے بعد تورات نازل کی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر تذکرہ ہم کرتے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور ان پر نعمت کو پورا کر دیا. یعنی ہم نے تورات ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے نازل کی جو نیکی کرے گا. علی الذی احسن، اس پر جس نے نیکی کی. تو کتاب کس کے لیے نعمت ہوتی ہے؟ جو نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے. وتفصیلا، دوسری صفت کیا ہے تورات کی؟ یہ کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو. اور تیسری صفت یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی ملاقات پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو کتاب صرف قرآن ہی ہدایت نہیں تھی، بلکہ تورات میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو ان میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یہ ان کے لیے ہدایت کی وجہ بنی. تو اس آیت سے بھی ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے بارے میں بھی کہا نا کہ قرآن کی نعمت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت ہے یہ قرآن کی، جب آخری آیت نازل ہوئی تو کہا کہ آج تم پہ نعمت کو تمام کر دیا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں، لیکن کتاب کو نعمت کیوں کہا گیا اور مکمل نعمت؟ ٹھیک ہے، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. آپ خود سوچیں، جو بندہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ آؤٹ لائنز ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس سلیبس ہی نہیں ہے لیکن وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پاس سلیبس نہیں ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے، کیا کرے گا محنت؟ کبھی کسی طرف جاتا ہے، کبھی کسی طرف جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا تیاری کروں کہ میرا پیپر اچھا ہو جائے. اس کی ساری ذہانت اس کی اس پریشانی میں گزر جاتی ہے. اب وہ شخص جب اس کو ایک سلیبس مل جاتا ہے، آؤٹ لائنز مل جاتی ہیں کہ یہ آپ تیاری کر لیں، اس میں سے انشاءاللہ آپ کا پیپر آ جائے گا،
کتنی بڑی نعمت اس کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا پیپر اس کے لیے آسان بنا دیا گیا. تو خود سوچیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی، کیونکہ وہ دنیا میں پیپر دینے آئے ہیں نا. اب دیکھیے آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ نے پیپر کی تیاری کی ہوتی ہے، پھر پیپر دیتے ہیں، وہاں پہ بہت سے اور کام بھی ہیں، وہاں آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. تو اسی طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، بیسکلی جو ہمارا پرپس تھا عبادت، اور عبادت ہی ہمارا پیپر ہے. جس بندے کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میں یہاں پہ پیپر دینے آیا ہوں، تو اس کو جب بکس مل جاتی ہیں، بک مل جاتی ہے جس سے اس نے تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے تو یہ دنیا کی باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے زیادہ بہترین اور سب سے افضل نعمت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جس مقصد کے لیے دنیا میں آنا تھا، وہ آیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، اس مقصد میں آسانی کے لیے اس کو کتاب دے دی گئی. اور پھر کتاب اس کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے، ہدایت بھی، پھر اس کو دنیا میں گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو وضاحت دیتی ہے. اور پھر یہ بھی اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتاب کو نعمت سمجھنے والا کون ہے، کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والا کون بندہ ہے، کتاب کو رحمت سمجھنے والا کون ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آتا ہے، اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرتا ہے. تو جب بھی کتابیں ہمارے لیے تھوڑی اس کی اہمیت کم ہونے لگے تو اپنی آخرت کے یقین کو بڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس کو پتہ ہے میرا رزلٹ آئے گا اس نے تیاری کرنی ہے. اب وہ سوچیں نا، کتاب ہمارا پیپر میں تیاری کرنے میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے. ہم ایگزامز دے رہے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ایگزامز دے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ پیپر ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے پوری کتاب پڑھیں گے پھر ایک کٹھا پیپر ہوگا. قرآن کا پیپر کیسا ہے؟ پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ. آپ نے آج پڑھا کل ہی آپ کا پیپر ہو جاتا ہے. ابھی آج آپ سیکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کل ہی آپ کا پیپر ہو. آزمائش آتی ہے نا، آزمائش پیپر ہے ہمارا. اور وہ بندہ پیپر میں کامیاب ہوتا ہے، وہ بندہ اچھے طریقے کے ساتھ پیپرز کی تیاری بھی کرتا ہے اور دیتا ہے، جس کو پتہ ہو میرا رزلٹ آنا ہے. جس کو پتہ میرا رزلٹ نہیں آنا، جس کو رزلٹ آنے کا یقین ہی نہیں ہے، تو پھر فارمیلٹی کے لیے پڑھ سکتا ہے کتاب، لیکن اس پر عمل تو نہیں کر سکتا نا. اس کو جب پتہ ہے کہ مطلب اس نے سوچا ہی نہیں ہے اس کا دی اینڈ. تو کتاب پر عمل کرنے کے لیے رزلٹ کا دن سوچنا ضروری ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں مزید بھی ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں بہت سی سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہمارے لیے دنیا کا پیپر دینا آسان ہو جائے اور ہمارا رزلٹ پر یقین ہو جائے، تاکہ ہم ہدایت اور رحمت حاصل کر سکیں. تو آج جو ہے جو سوچنے والی بات ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور ایک کوشچن بھی ہے کہ عدل و انصاف رشتوں کے معاملے میں کیوں نہیں ہو پاتا، یعنی عدل کرنا رشتوں کے معاملے میں کیوں مشکل ہے، اور کیا سوچ ہے کہ ہم اس معاملے میں عدل کر سکتے ہیں. کیونکہ پھر بچوں کے معاملے میں بھی کرنا ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے معاملے میں بھی کرنا ہوتا ہے. تو دل کا اختیار تو انسان کے پاس نہیں ہے. محبت تو زیادہ ہو جاتی ہے کسی بچے سے، کسی اسٹوڈنٹ سے، ایک خاوند کو اپنی ایک بیوی سے، مگر جو معاملہ عدل کا ہوتا ہے نا وہ ظاہری معاملات کے ساتھ ہوتا ہے. مثلاً آپ نے ان کی جو ضروریات ہیں وہ جیسی پوری کریں، اور پھر اسی طرح یہ نہ ہو کہ دل کے معاملے کی وجہ سے آپ ظاہری معاملات بھی خراب کر لیں. آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے، ہو جاتی ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر دینا یہ کام برا ہوتا ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے کیسے ہم اتنا اپنے اندر ایمان پیدا کریں کہ طرفداری کو ایک الگ سائڈ پہ رکھ کر انصاف کا معاملہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب یہ
پڑھ رہے تھے آیت 152، تو اس میں تھا نا کہ عہد پورے کرو اپنے. تو 2-3 دن سے نا میں 2-3 دن پہلے ایک دعا سیکھی تھی، تو اس میں لفظ تھے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ مجھے متقین کا نا امام بنا دے. تو اس دن میں سرچ کر رہی تھی متقین کی خصوصیات، تو کافی زیادہ تھی، لیکن اس میں نا ایک یہ بھی تھا کہ متقی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اور لاپرواہ نہیں ہوتے اس طرح. تو پھر وہ چیز نا کافی دن سے، جس دن سے وہ پڑھی تو میرے مائنڈ میں تھی کہ اچھا وعدے کس طرح کے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں. پھر رات کو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ سے بھی وعدے ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ میں نے پڑھا نہ سرچ کیا کچھ. تو ابھی جب یہ آیت پڑھی تو فوراً سے میرے مائنڈ میں وہ چیز آئی کہ بالکل نہ سارے احکامات بتانے کے بعد لاسٹ پہ آیا کہ اپنے وعدے پورے کرو. تو مطلب متقی وہ ہے جو وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدے کون سے تھے؟ یہ جو پیچھے سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، عدل، انصاف، یتیم کا خیال رکھنا اور وہ ساری چیزیں. تو پھر نیچے میں نے نیچے والی نہیں دیکھی تھی آیت، اور پھر جب دیکھا تو نیچے بھی تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وعدے پورے کریں. اور وعدے کون سے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ بھی ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بتائے گئے وعدے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہی ہیں سارے، یعنی اگر ہم عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، تو وہ ہم انسانوں کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو مجھے وہ جو متقی لوگوں کی خصوصیات میں ڈھونڈ رہی تھی کافی دنوں سے، وہ الحمدللہ آج مل گئی.